بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 248 اور آیت نمبر ہے 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا۔ بات یہ ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے، شرک کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں باپ نے گھر سے نکالا، قوم نے علاقے سے نکالا، بادشاہ نے آگ میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے تو ان تمام چیزوں کے بدلے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والے انعام بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے پیغام ہوگا کہ جو بندہ توحید پر قائم رہے گا، قوم علاقہ تو شاید انسان کو چھوڑ دے لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ کے انعامات ہوں گے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا اسماعیل اور دوسرے بیٹے تھے اسحاق۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں ہوئے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبی بنایا، اور فلسطین کے علاقے میں یہی تھے۔ جو آپ کا بیٹا اسماعیل تھا وہ تو مکہ میں آ گیا، یہ جو فلسطین آباد ہوا ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے آباد ہوا ہے۔ تو وہاں ایک علاقہ تھا کنعان جہاں پہ یہ رہتے تھے، اور وہیں سے جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگوں کو دین سکھایا۔ وَيَعْقُوب، ان کے آگے بیٹے تھے یعقوب، اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، تو انہی کا نام اسرا ہے، اور اسی کے نام پر بنی اسرائیل، یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آج کا اسرائیل بھی اسی کے نام پہ اسرائیل ہے۔ ویسے اسرائیل کا معنی اللہ والا ہوتا ہے۔ ان کے آگے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے آگے 12 قبیلے بن گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی جو قرآن نے بیان کی ہے، فصبر جمیل، صابر پیغمبر تھے۔ بیٹے سے ایک لمبا عرصہ جدا رہے لیکن صبر کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے جو انہوں نے ہمیں دیا، شکوہ مخلوق سے نہیں کرنا۔ اِنَّا اشکو بثی و حزنی الی اللہ، شکوہ مخلوق سے نہیں، اللہ سے فریاد کرنی، اپنی باتیں اللہ کو سنایا کریں، مخلوق کو نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو سناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اللہ کو نہیں سناتے۔ تو سیرت یعقوب علیہ السلام سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے شکوہ لوگوں سے نہیں کرنا، اللہ سے فریاد کرنی ہے۔ بہرحال آگے ہے کُلًّا ہدینا، ہم نے ان تمام کو ہدایت دی، ونوحًا ہدینا من قبل۔ اب نوح علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ ہے، حالانکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ ان سے بہت پہلے کے ہیں۔ یہاں بطور خاص نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس بنیاد پہ کیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے اور شرک کے خلاف ڈٹے رہے، اسی طرح نوح علیہ السلام تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں شرک کا آغاز قوم نوح نے کیا تھا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ ان کے بت تھے اور وہ ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو توحید پر سب سے بڑا کام پہلے نوح علیہ السلام نے کیا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام آئے، پہلے نوح علیہ السلام تھے۔ اور اگر آپ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپس میں دیکھیں تو دونوں کی سیرت میں توحید پر قائم رہنا، شرک کے خلاف ڈٹ جانا، اور پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو گھر والوں نے نکال دیا،
ان کا باپ مشرک تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، نوح علیہ السلام کا قوم مذاق اڑاتی تھی، اور کشتی بنا رہا ہے، یہاں کون سا پانی آنے والا ہے، کشتی بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے آسرے پہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، اور اللہ کے آسرے پر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سوار ہو گئے، اللہ نے بچا لیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے زندگی کا نیا آغاز کیا، انسانیت کا نیا آغاز ہوا تھا طوفان نوح کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فلسطین میں جا کر نیا توحید کا اعلان کیا، اور نئی ایک امت جو ہے اس کو تیار کرنے کی بنیاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہاں پہ خاص ان کا نام ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون تھے آگے؟ داؤد علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور نبوت بھی، نبی بھی اور بادشاہ بھی، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ تھی۔ اور پھر ان کی زندگی کی ایک بہت خاص بات، جس طرح ہم نے شاید پہلے بھی پڑھا ہے، یہ رات کے 3 حصے کرتے تھے داؤد علیہ السلام۔ مثال کے طور پر اگر 6 گھنٹے کی رات ہے، 3 گھنٹے سوتے تھے، 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر 1 گھنٹہ سوتے تھے۔ تو رات کے 3 حصے کرتے تھے، نصف رات آرام کرتے تھے، 2/3 حصہ بعد میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور 1 حصہ جو ہے وہ آرام کرتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نفلی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ آپ آدھی رات سو جائیں، اس کے بعد اٹھیں، اللہ کی فریاد کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا پھر آرام کر لیں۔ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، آپ پہلے سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، لمبا قیام، پاؤں سو جاتے تھے، پھر آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کی، فجر کی نماز کی اطلاع کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے، جب یہ زبور پڑھتے تھے تو 7 پہاڑ بھی پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے تھے۔ یہ ان کی ایک خاص، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا ہوا تھا کہ ایک بندہ آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے، 7 پہاڑ پڑھ رہے ہیں، پرندے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کا خاصہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہا موم کر دیا تھا۔ لوہے پہ دنیا میں جتنا کام ہوا ہے اس کا آغاز داؤد علیہ السلام نے کیا، زیرہ بنانا، لوہے کی چیزیں بنانا، ان کو موڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک معجزہ تھا، ان کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ آگے ہے سلیمان علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت دی، اور بہت بڑی، دنیا میں سب سے بڑی اگر کسی نے بادشاہت کی ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام۔ آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں بے ایمانی کرو، ٹھگی کر لو، زیادہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا والوں کو بتایا میں نے سب سے بڑی بادشاہت توحید والے کو دی ہے۔ صرف بادشاہت نہیں تھی، حیرت انگیز بادشاہت تھی، ہوائیں تابع سی، ہوائیں، حکم ہوتا تھا ہوا کو ادھر جاؤ، ہوا ادھر جاتی تھی، جنات تابع تھے، دنیا کی ساری مخلوقات تابع تھی، ساری مخلوقات کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ساری مخلوقات کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس شیطان آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، نماز میں آیا نا مجھے خلل ڈالنے کے لیے، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑا کیوں؟ فرمایا میں نے چھوڑا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پہ کنٹرول دیا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ اس کو میں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور بچے اس کے ساتھ آ کر کھیلتے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود ان کا خاصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ شاکر پیغمبر تھے، شکر کرتے تھے۔ اللہ نے پوری دنیا ان کے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، شکر گزار تھے۔ تو اگر اللہ دنیا دے انسان کو شاکر بننا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، غرور، انا، تکبر نہیں۔ آنکھ دنیا نے دیکھا تھا، آنکھ جھپکنے کے برابر ایک محل ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا گیا، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک آنکھ جھپکی تھی بس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دی تھی، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صابر پیغمبر تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی سبق ہے۔ ایوب علیہ السلام کہ اللہ نے پہلے نعمتیں دی، اس کے بعد اللہ نے نعمتیں واپس لے لی، بیماری بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن صبر کرتے رہے، صابر پیغمبر تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کو پہلے نعمتیں نہیں نہ ملی اسے مل جائیں وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جس کو ملی ہوئی ہیں چھن جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہو جاتا ہے۔
لو جی اللہ نے مجھ سے فلاں بھی لے لیا، فلاں بھی لے لیا، نہ شکرہ شکوہ اللہ تعالیٰ کا وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو واپس بھی لے سکتا ہے، اور اگر آپ صابر رہیں گے اللہ واپس دے گا بھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب واقعے بھی بڑی مشہور ہیں، ان کے جسم کو ایسی بیماریاں، یہ ساری فضول باتیں ہیں کہ ان کے جسم کو ایسی بیماری لگ گئی تھی، کیڑے کھا رہے تھے، لوگ چھوڑ گئے تھے، بیویاں چھوڑ گئی تھیں، لوگ نفرت کرتے تھے۔ بھائی یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ یار وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لوگ اس سے نفرت کریں تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے ان کو بیماری لگی تھی، قرآن یہ کہتا ہے ان کو بیماری لگی تھی، بیماری تھی، لیکن قرآن نے وضاحت نہیں کی کون سی بیماری تھی، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک لمبا عرصہ یہ بیمار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، وہ پانی نکلا، ٹھیک ہو گئے، پھر ٹڈیوں کی رحمت آئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہوں نے سمیٹی بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک صابر پیغمبر تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، یہ اسی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، اور چونکہ یہ کنعان میں رہتے تھے سارے، وہاں سے یہ پھر مصر گئے، اور زندگی کا سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کنویں کے اندر سے نکال کر بادشاہ دی۔ اللہ بعض اوقات آپ کو ایسے مقام پہ لے جائے کہ آپ سمجھیں کہ میں ختم ہو گیا، اندھیرا ہر شے ختم ہو گئی، کچھ نہیں بچا، موت ہی بچ گئی، لیکن اللہ پہ پھر بھی توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ دے سکتا ہے وہ رب آج موجود ہے، اور اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اس کی طاقت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ ہمارے بھروسے میں، ہمارے توکل میں، ہمارے یقین میں کمی ہے، اس کی طاقت میں کمی نہیں ہے۔ تو یقین رکھیں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکالا، بادشاہت دی، اور انہی کی وجہ سے یہ جو یعقوب اور بنی اسرائیلی خاندان جو تھا یہ کنعان سے یعنی فلسطین سے مصر کے اندر منتقل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک عظیم بادشاہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن جو ہے وہ ان کو دیا ہوا تھا، اور انہی کی سیرت ہے اللہ حسن دے لیکن حیا، عورتیں دعوتیں دیں برائی کی لیکن آگے سے حیا ہے۔ انی اخاف اللہ، یہ جملہ انہیں کہا ہے نا، انی اخاف اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی اللہ سے ڈرتا ہوں میں۔ تو انسان اگر گناہ کا موقع ملے، انی اخاف اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر ایک پیغمبر تھے، اللہ نے تورات بھی دی، اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ ان سے بات بھی کرتا تھا، اللہ نے ان کو تورات دی تھی، اور ان کی ایک لمبی سیرت ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ واقعہ اگر کسی کا بیان ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ آگے ہارون علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو اگر سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو ہوا ہے، کہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا دیا۔ ہارون علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا بھائی اخی، میرا بھائی ہے، اس کو نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ نبی بنا دیا، اور پھر یہ دونوں مل کر جو ہے وہ فرعون کے دربار میں گئے، اور وہاں پہ جا کے چونکہ ہارون علیہ السلام بات کرنے میں ماہر تھے اور زبان ان کی صاف تھی، گفتگو بڑی پیاری کرتے تھے، اچھی گفتگو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بادشاہ دی۔ دونوں نے مل کر فرعون کا مقابلہ کیا، وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے، اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہارون علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے ہیں، تو ہر کام میں تقریباً ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو آخری بات کیا ہے؟ اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اللہ احسان کرنے والوں کا احسان ضائع نہیں کرتا۔ بھی آپ احسان نہ جتلائیں کسی کو، اگر اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے دیا ہے احسان مت جتلائیں، نہیں دیا نہیں دینا تو نہ دیں، اگر دے دیا ہے تو بھول جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ ضائع نہیں کرے گا، لیکن احسان جتلا دیا آپ نے خود ضائع کر دیا، احسان جتلا کر آپ نے نیکی خود ضائع کر دی، اللہ ضائع نہیں کر رہا، آپ نے خود ضائع کی ہے۔ اللہ کے لیے نیکی کی ہے کر کے بھول جائیں، اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔